ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ دنیا کو تو چھوڑ دیں، جس کے لیے ہم نے ان کو موت کے منہ میں جا کے پھینک دیا چند پیسوں، چند سبسکرائبرز اور سستی شہرت کے لیے، ہم اللہ کے دربار میں بھی پیش ہوں گے۔ اور اس میں اگر کسی خاتون کا ہاتھ ہے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی کسی باپ کو، ایسی بہن کسی بھائی کو، اور ایسی بیوی کسی شوہر کو نہ دے جو اس کی تذلیل کے لیے اس حد تک چلی جائے کہ مقدس رشتوں کو پامال کر دے، مقدس رشتوں کو شہرت اور چند پیسوں کی خاطر اس قدر اپنے پیروں تلے روند کے رکھ دے۔ میرے خیال میں ایسے لوگ سن لیں کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی موت میں حصہ لیا، یعنی ان کی موت میں حصہ لیا، وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے قانونی ادارے، قانون نافذ کرنے والے انہیں چھوڑ دیں، ان کے سامنے نہ آئیں، لیکن یاد رہے جو قانون اوپر ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن ہم کوئی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو سزا دیں، ہم کسی کی غلطی کی سزا اسے دیں۔ جس انداز کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر صاحب کا احتساب شروع کیا تھا، چھوٹا بچہ 8 سالہ 10 سالہ بچہ بھی موبائل پر ڈاکٹر صاحب کے خلاف گندے کمنٹس کرنا، کب تک کون برداشت کرے گا؟ اگر پہاڑ ہوتا وہ بھی لبریز ہو جاتا، وہ بھی ذرے ذرے ہو جاتا۔ اتنا غم جو ڈاکٹر صاحب نے سہا آج تک شاید کسی نے سہا ہو۔ لیکن خدا را اگر یہی چیزیں چلتی نہیں، یہ قوم آگے نہیں بڑھ پائے گی، بلکہ ہم ریوس جیسے جا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے قوم کو ناامیدی سے اٹھایا، یہ وہ شخص تھا لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا، لوگوں کو علم فراہم کرتا تھا، لوگوں کو فن فراہم کرتا تھا، وہ پاکستان کی آن اور شان اور جان تھی۔ لیکن ہم نے اسی کی ناقدری کی، اور اتنی ناقدری کی کہ آج سارا جہاں ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر اسی بات پر افسردہ ہے کہ کاش ہم سے یہ بھول نہ ہوتی اور اس ٹرینڈ میں ہمارا کوئی حصہ شامل نہ ہوتا۔ لعنت بھیجے ایسے پیسوں پر جو کسی کی دل آزاری کر کے ملے، لعنت بھیجے ایسے پیسوں پر جو کسی کی تذلیل سے ملتے ہوں، لعنت بھیجے ایسی شہرت پر جو کسی کو ذلیل کرنے کے بعد ملتی ہو۔ ہمارے ساتھ یہ چیزیں عیب نہیں دیتی، اور میں ماؤں سے کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ بھلے ٹک ٹاک بنائیں، بھلے آپ ویڈیوز بنائیں، بھلے ولاگ بنائیں، لیکن اخلاقی دائرہ تو نہ بھولیں۔ احترام، عزت، تقدس، شرافت، یہ تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیا اتنی سائنس کسی کو نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ بول کیا رہا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے، آج اس چیز کا عزم کریں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم نے کھویا ہے، کئی اس طرح ٹیلنٹڈ لوگ اب چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے، ملک و قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کا سوئم ہے اور یقیناً پوری قوم افسردہ ہے، اور لا تلافی نقصان ہے جس کی تکمیل شاید ہو سکتی ہو۔ میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہنسانے والا کروڑوں لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ جس کے میمز بناتے تھے، آپ جس پہ تنقید کرتے تھے، آپ جس کو گالیاں دیتے تھے، آپ جس کے گھر میں گھستے تھے، آپ جس کی زندگی میں اتنا داخل ہو گئے تھے کہ وہ شخص اپنی زندگی کو اپنی سمجھ ہی نہ سکا، اور اتنا دکھ درد آخری وقت میں ملا انہیں کہ وہ ایک لیجنڈ شخص تھا۔ پوری دنیا میں ایسا ذہین اور قابل شخص نہیں تھا سوائے وہ پاکستان کا بیٹا جس کا نام عامر لیاقت ہے۔ لیکن قوم نے جو ان کے ساتھ کیا، بالخصوص سوشل میڈیا جو بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، جسے کوئی لگام نہیں دے رہا، سائبر کرائم، ہمارے ادارے FIA، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جس طرح دیگر چیزوں کی پراپرٹی ہوتی ہے لوگوں کی، اس پہ اسٹرائک کر لیتے ہیں۔ تو کیا عامر لیاقت اس قوم کی پراپرٹی نہیں تھی؟ کیا وہ اس قوم کا بیٹا نہیں تھا؟ جس انداز کے ساتھ اس کی تذلیل کی گئی، کیا یہ پاکستانی قوم کو راس آئے گی؟